نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کر رہے ہیں، ہم ایک لفظ کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کی بناوٹ پر غور کر رہے ہیں، اس کے روٹ ورڈز کو دیکھ رہے ہیں اور کچھ تھوڑی سی گرامر کو بھی سمجھ رہے ہیں تاکہ ان ساری چیزوں کی مدد سے ہمیں قرآن مجید کے الفاظ کو سیکھنا آسان ہو جائے، تو یاد رکھنا آسان ہو جائے۔ اور مقصد یہ ہے کہ ہم جب قرآن مجید پڑھیں تو ہمیں قرآن کا ترجمہ کی کتاب کے بغیر بھی ہمیں قرآن کی سمجھ آئے، قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ آئے ہمیں، تو یہ مقصد ہے ہمارا۔ تو اس کے لیے جو لوگ آن لائن ہیں، یعنی یوٹیوب پر جو لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بھی کامنٹس میں اگر ان کو کوئی سوال ہو، کوئی مدد چاہیے تو کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں کہ کیا چیز میں کمی ہے، کیا چیز میں زیادہ وہ مطمئن ہے۔ اچھا، تو ہم نے ابھی تک سورہ فاتحہ کے یہاں تک کیا ہے، یا مالک یوم الدین تک کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے عربی کے گرامر میں یہ سیکھا کہ قرآن مجید میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ یا اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہیں، یہ تین اقسام ہیں، اور ان کو پہچاننے سے ہمیں ترجمے کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اسم کا مطلب نام ہوتا ہے، کسی بھی انسان کا نام، کسی چیز کا نام، کسی کام کا نام، کسی صفت کا نام۔ تو یہ نام جو ہے، ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اسم کی پہچان اگر ہمیں ہوگی تو ہم ترجمہ اس کے مطابق کریں گے، اور اسم کی ہم نے کچھ علامات سمجھی تھی کہ اسم کو ہم کیسے پہچانتے ہیں۔ تو ویسے تو زیادہ علامات ہیں، لیکن ہم نے بیسک تھوڑی سی علامات یہ سیکھی تھی کہ اسم کے اوپر ال آ سکتا ہے اس کے شروع میں، جیسے الرحیم، الحمد، تو ال سے وہ شروع ہوتے ہیں اسم، ٹھیک ہے، اور الگ سے حرف ہوتا ہے، الگ جو اسم کا حصہ نہیں ہوتا ہے وہ اسم کے ساتھ آگے، اسم سے آگے لگتا ہے، جس سے انسان اس کے معنی میں فرق آتا ہے، اس چیز کو، اس نام کو خاص بناتا ہے، اور ال کے اور بھی معنی ہوتے ہیں۔ اچھا، ہم نے پھر یہ بھی جانا تھا کہ تنوین جو ہوتی ہے کسی لفظ کے آخری حرف پر تنوین، یعنی دو زبر، دو زیر یا دو پیش آنے سے بھی وہ اسم کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ فعل پر تنوین نہیں لگتی۔ پھر ہم نے یہ جانا تھا کہ گول تا کبھی ہوتی ہے آخر میں، تو وہ تا بھی اسم کی پہچان بتاتی ہے ہمیں۔ تو یہ کچھ پہچان ہم نے سیکھی تھی اسم کی، اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتی ہیں، کچھ اسما پر کوئی بھی، یہ جو تین علامات ہم نے جانی اس میں سے کوئی بھی نہیں ہوتی، مگر کچھ اور علامات ہوتی ہے، کچھ اور ریزن سے، طریقوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسم ہے۔ فعل جو ہے اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، یا تو وہ فعل ماضی میں ہوا تھا، یا یہ ابھی ہو رہا ہے، یا پھر مستقبل میں ہوگا۔ تو فعل جو ہے وہ اس پر تنوین یا ال کبھی نہیں لگتا، جسے نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، تو یہ اس فعل جو ہے وہ یہ کسی زمانے میں، کسی وقت کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا تو کب ہوا، ماضی میں ہوا، ابھی ہو رہا ہے، یا ہونے والا ہے۔ یا کا نعبدو اور نستعین، یہ دونوں فعل کی مثالیں ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے حرف جانے تھے۔ دیکھیں، اس اردو میں ہم حرف جب بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ الف ایک حرف ہے، بے ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے، لیکن عربی زبان میں حرف جب ہم کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ صرف ایک حرف سے بنا ہوا ہے، اس میں ایک سے زیادہ حرف بھی ہو سکتے ہیں۔ فی ایک حرف ہے، الا ایک حرف ہے، من ایک حرف ہے، یہ دو دو حرفوں سے بنے ہوئے ہیں، لیکن ان کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بذات خود اپنی ذات میں اس کا معنی ہوتا تو ہے، لیکن ہمیں سننے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کہ اگر کوئی کہنے والا صرف من کہہ کر چپ ہو جائے تو سننے والے کو نہیں سمجھ آتی کہ من کس وجہ سے کہہ رہا ہے۔ اسی طرح اگر وہ فی کہہ دیتا ہے اور چپ ہو جاتا ہے تو فی کے بعد کیا مطلب، فی کیوں ہے؟ تو اس وجہ سے حرف کو کسی اسم کے ساتھ لایا جاتا ہے یا کسی فعل کے ساتھ لایا جاتا ہے،
جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں میں کلاس میں ہوں، فی المدرسہ، فی المسجد، ٹھیک ہے، من المسجد، مسجد سے، فی المسجد، مسجد میں. تو یہ جو ہے من اور فی کو ہم نے لفظ مسجد کے ساتھ ملایا تو کچھ بات بنتی ہے کہ مسجد سے کوئی نکلا یا مسجد میں کوئی گیا، اس طرح سے، ٹھیک ہے. پھر فعل بھی لانا پڑتا ہے، بات جملہ پورا نہیں ہے من مسجد یا فی مسجد، لیکن اس اسم اور فعل کے ساتھ مل کر ہی یہ حرف آتے ہیں اور اس سے ان کا بات کو پورا کرتے ہیں. اچھا، ہم نے یہاں تک تو گرامر جانی تھی اور سورہ فاتحہ میں یوم الدین تک کا ترجمہ پڑھا تھا. اب ہم ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا میں نے تھوڑا سا بتایا تھا پہلی کلاس میں کہ ایاک جو ہے کا، لفظ کا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر یعنی پروناؤن. اور ضمیر کیا ہوتی ہے یہ ہم سیکھیں گے مزید گرامر سے، لیکن ضمیر جو ہے وہ کسی انسان یا کسی چیز کے نام کی جگہ استعمال ہوتی ہے. جیسے اگر میں کہتی ہوں حامد آیا، حامد بیٹھ گیا، حامد نے کھانا کھایا، حامد نے اخبار پڑھا، تو دیکھیں بار 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 ہم اردو میں حمید نہیں کہتے، ہم حامد آیا، اس کے بعد ہم وہ بیٹھ گیا، اس نے کھانا کھایا، اس نے کتاب پڑھی، اس کو میں نے یہ دیا، اس کو میں نے یہ کہا، یعنی کا، کی، اس، یہ سارے اردو میں بھی ہوتی ہیں ضمائر، ان کو ضمائر کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے. تو کا جو ہے وہ ضمیر ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے تجھ، تو، ٹھیک ہے، تو یہ یا جو ہے لفظ یا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا بذات خود، لیکن یا جو ہے وہ کا، کیونکہ کا بذات خود اکیلا نہیں آ سکتا شروع میں، ٹھیک ہے، لفظ کے شروع میں، کہ جملے کے شروع میں یا کا جو ہے چونکہ اس کو کسی کے ساتھ، کسی اسم کے ساتھ اٹیچ کر کے آنا ہوتا ہے، یہ منصوب ضمیر ہے، تو اس وجہ سے یا آ گیا ہے. اور یہ یا کا جو ہے وہ اگر جب شروع اس سے بات شروع کی جاتی ہے تو اس میں ایک اور فائدہ آتا ہے کہ صرف کا معنی آ جاتا ہے، حصر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر اسی بات کو ہم یوں کہتے نعبد کا، ٹھیک ہے، کا کو ہم نعبد کے بعد لگاتے تو معنی ہوتا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن صرف کا معنی نہ ہوتا، ٹھیک ہے. تو جیسے چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہمیں یقین رکھنا ہے، اس کا اقرار کرنا ہے، تو صرف کا لفظ لگانا ضروری ہے کہ عبادت ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی کرتے ہیں. تو اس طرح سے ایاکا کو پہلے لایا گیا ہے. اس کو میں مزید سمجھاؤں گی انشاءاللہ تاکہ سمجھ میں آ جائے سب کو. تو ایاکا نعبدو، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. نعبدو جو ہے وہ فعل ہے اور یہ فعل مضارع، فعل حال اور فعل مستقبل کا معنی دیتا ہے، یہ ماضی نہیں ہے، ٹھیک ہے. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے، یہ ترجمہ اس کا صحیح ہو سکتا ہے. اور نون جو ہے اس میں، اس سے ہمیں یہ فائدہ ملتا ہے کہ ہم کا معنی دیتی ہے. اگر نعبدو کی جگہ تعبدو ہوتا تو عبادت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اعبدو ہوتا تو میں عبادت کرتا ہوں. تو نون جب ہوتا ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں. اور پھر وَإِيَّاكَ، اور صرف تیری ہی، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں. تو نعبدو عین با دال سے بنا ہوا ہے، یہ روٹ ورڈ ہے اس کا. اور نستعین عین واو نون سے بنا ہوا ہے. تو نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اور یہ سین اور تا میں بعد میں سمجھاؤں گی زیادہ تفصیل، مگر سین اور تا جب کسی فعل میں آتا ہے تو وہ طلب، یعنی کسی چیز کی طلب کا معنی دیتا ہے. ہم چاہتے ہیں، ہم خواہش رکھتے ہیں، ہم مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، یہ سارے معنی اس کے ہیں. تو انشاءاللہ ہم مزید سبق کو آگے لے کر چلتے ہیں. اہدنا، اب یہ نیا لفظ آ گیا. یہاں تک ہم نے کل کیا تھا، لاسٹ ویک کیا تھا.
اہدی، اہدی کا مطلب ہے ہدایت دے، اہدی ہدایت دے، نا کا ترجمہ ہے ہم کو، ٹھیک ہے، دیکھو نہ ہم کو، اہدی نا ہدایت دے ہم کو، ٹھیک ہے، اہدی نا ہدایت دے ہم کو، الصراط، صراط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستہ، المستقیم، مستقیم ہم اردو میں بولتے ہیں نا، خط مستقیم، جو لوگ میتھ وغیرہ پڑھتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے، مستقیم کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو مستقیم سیدھا، تو راستہ دکھا ہم کو، دیکھو اہدے کا مطلب دکھا، نا مطلب ہم کو، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا، صراط پھر سے آ گیا راستہ، الذین، الذین جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے جو، ٹھیک ہے، جو، یہ جمع ہے، یہاں یانون ہے نا، یہ جمع ہے، اس کی واحد ہوتی ہے الذی، ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا، الذی ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، ٹھیک ہے، انعمتا، انعمتا، دیکھیے انعم نعمت کی یا انعام کیا، انعام کیا، تا یہاں تو نے، اس تا کا ترجمہ ہے تو نے، ٹھیک ہے، انعم نعمت کی، تا تو نے، انعمتا نعمت کی تو نے، انعام کیا تو نے، ٹھیک ہے، انعام اور نعمت ایک ہی چیز ہے، انعام کیا تم نے، ہم نعمت اردو میں بھی بولتے ہیں نا، علیہم، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ علیہم، یہ دو الفاظ ہیں، اعلی، اعلی اور ہم، اوکے، اعلی اور ہم، اعلی کا مطلب اوپر ہوتا ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں، نور اعلی، نور، نور کے اوپر نور، ٹھیک ہے، اعلی الاعلان، اعلان پر، ٹھیک ہے، تو اعلی ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا مطلب سیم ہوتا ہے، اوپر، علیہم ان پر، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان، یہ ضمیر ہے یعنی کہ پروناؤن ہے، ہم، وہ راستہ جو سیدھا ہے، یعنی کہ یہ وہ خاص راستہ ہے جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بتایا ہے، تو یہ اس لیے ال یہاں پر آیا ہے، یہاں پر ال کیوں نہیں آیا ہے کہ اب ہم اسی راستے کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتا رہے ہیں، اب ہم نے ایک راستہ مانگ لیا، اب اس راستے کو ہم، ہاں اب ہم اس کے بارے میں مزید تفصیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب میں علیہم پر میں تھی، اعلی مطلب اوپر، ہم ان کے، علیہم ان کے اوپر، ٹھیک ہے، غیری، غیری کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم اردو میں بھی غیر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، غیر اردو میں بولتے ہیں ہم، اس کا مطلب ہوتا ہے علاوہ، ہے نا، کسی چیز کو ہمیں علاوہ کرنا ہوتا ہے تو ہم، یا اس کو ہمیں منع کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے تو ہم غیر بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو غیر المغضوب، غیر یعنی کہ نہ ان کا، نہ ان کا، المغضوب، المغضوب، یہ غضب ہم اردو میں بولتے ہیں نا، غضب ناک ہو جانا بولتے ہیں نا اردو میں، یہ سیم لفظ ہے المغضوب، تو مغضوب وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر غضب ہوا، تو نہ ان کا جن پر غضب کیا گیا، اوکے، مغضوب کا روٹ ورڈ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں کہ مغضوب ہم اردو میں غضبناک بولتے ہیں اور یہ غضب سے ہی ہے، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ ماشاءاللہ، غین باد اور با، اس کا روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے، غین باد با، مغضوب جن پر غضب ہوا، ٹھیک ہے، علیہم پھر سے آ گیا، میں نے کہا تھا نا کہ بہت سے ورڈ جو ہیں بار بار آئیں گے، تو ان کے اوپر، اوکے، اوپر ان کے، علیہم، ہاں ماشاءاللہ، ولا، واو کا کیا ترجمہ بتایا تھا؟ ابھی وا دوبارہ آ گیا ہے، این، ٹھیک ہے، اور لا کا مطلب یہاں پر ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو نہ ہو، اب دالین، دالین کا نہیں چاہیے ہمیں، تو لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، اب دالین ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ضلالت ہم جو بولتے ہیں نا ضلالت، ہم تو داد کو ضاد پروناؤنس کرتے ہیں اردو میں، تو ہم ضلالت بولتے ہیں نا،
یہ ذلیل انسان یا ضلالت، تو یہ اسی سے ہے، ضالین، ٹھیک ہے، ضالین، تو ضاد لام، لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ضالین ہم کہتے ہیں جن کا راستہ کھو گیا ہو، جو گمراہ ہو گئے ہو، ٹھیک ہے۔ گمراہ کیوں بولتے ہیں؟ کہ ان کا راستہ ہی بھٹک گیا ہوتا ہے، جن کا راستہ کھو جاتا ہے تو گمراہ، گمراہ کا مطلب ہوتا ہے جس نے راستہ گما دیا، ٹھیک ہے، گم کا مطلب گما دیا، راہ راستہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، دیکھیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کچھ سوراز میں اس طرح کے الفاظ آتے ہیں جن کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں، اور ان کا معنی ہم نہیں کرتے، ان کو صرف ایسے ہی پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا معنی ہم کو نہیں بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف لام میم یہ حروف مقطعات ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، ذالک، ذالک کا اصل لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ وہ، ٹھیک ہے، وہ، یہ اسم و اشارہ ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے۔ ہاں جی، حروف مقطعات، ان کو مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ قطع سے ہے، یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے۔ مثلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ آج آپ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جمع کے رکھے کلاس میں۔ تو دیکھیں مقطعات قطع سے ہے اور ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ذالکا، ذالکا کا مطلب لفظی ترجمہ وہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم یہ کریں گے، کیوں؟ میں نے تفسیر میں یہ بات بتائی تھی کہ کیوں ایسا ہے، کہ یہ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے، تو جب اس کی عظمت کے اظہار کے لیے اس کو، حالانکہ ہمارے ہاتھوں میں ہے قرآن، مگر ہم یہ کتاب کے بجائے وہ کتاب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ذالکا کا ترجمہ ہم کریں گے یہ، ٹھیک ہے، اور عربی میں اس کا لفظ کیا استعمال کریں گے؟ وہ، ذالکا۔ اچھا، الکتابو، یہاں پر جو ال ہے نا، یہ کتاب کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، الکتاب قرآن کا ایک نام بھی ہے، تو یہاں ال کا ترجمہ الگ سے نہیں ہے، کتابو، الکتابو کتاب ہے، ٹھیک ہے، کتاب ہے۔ لا ریبہ، لفظ لا جو ہے نا، لفظ لا اس کے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر نہیں، لیکن کیسی نہیں؟ بالکل نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بالکل نفی کیوں ہے؟ لا ریبہ، لا معنی نہیں، ریبہ کوئی شک۔ اب دیکھیں ریبہ، لا کے بعد والا اسم پر اگر اس طرح سے فتح آتا ہے نا، زبر، زبر کو فتح کہتے ہیں عربی میں، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے مکمل نفی، ٹھیک ہے، کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ تو لا ریبہ، تو ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، ٹھیک ہے، ریب کا مطلب ہوتا ہے شک، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی کا معنی کیوں ہم نے کیا؟ اس لیے کہ لا جو ہے یہ ایسا لا ہے کہ یہ مکمل نفی کرتا ہے، اس لیے، ٹھیک ہے۔ لا ریبہ، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی، یہ کتنے الفاظ ہیں؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے یہ فی ہی ایک لفظ ہے یا دو ہے؟ یہ دو لفظ ہے، ماشاءاللہ، ایک فی ہے اور ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، یعنی ہم جیسے کہتے ہیں نا گھر میں، فل بیتی گھر میں، فل مسجدی مسجد میں، تو یہ فی کا مطلب ہوتا ہے میں، کسی چیز کے اندر، ٹھیک ہے۔ ہی جو ہے، ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے۔ پروناؤن کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ انگلش میں ہم نے گرامر میں پروناؤنس پڑھے نا، عربی میں اس کو ضمیر بولتے ہیں، ضمیر۔ پروناؤنس کیا ہوتے ہیں؟ کسی کو پتا ہے؟ اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اگر میں کہتی ہوں کہ زید آیا، پھر میں کہتی ہوں زید اس نے کھانا کھایا، اب میں نے زید نے کھانا کھایا کہنے کے بجائے میں نے کہا اس نے کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو ہی جو ہے اس کا معنی ہے ہی، اس نے، عربی اردو میں اس نے، اس، اور یہ ہی جو ہے نا
کبھی کبھی ہو بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی ہی لکھا ہوتا ہے، یہ کی لفظ ہے ہو یا ہی. کیوں لکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں اگر لہو ہوتا ہے لام کے ساتھ آئے گا تو ہو لکھیں گے، فی کے ساتھ آئے گا تو ہی. تو یہ صرف پڑھنے کی آسانی کے لیے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسان کی زبان پر جو ایزی طریقے سے پڑھنا ہے اس لحاظ سے کبھی ہو لکھا ہوا ہوگا کبھی ہی. لیکن ہی کا ترجمہ کیا ہے؟ اس، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہی اس میں، ٹھیک ہے، اس میں. ہاں ود یا کسرہ ہوگا اکثر، اور کبھی کبھی کسی اور کی لفظ فتح کے ساتھ بھی کسرہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اور دمہ کے بعد موسٹلی جو ہوگا وہ اس میں دمہ ہی ہوگا، پیش کے بعد پیش ہی ہوگا. اچھا، ہدن، آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کچھ الفاظ اسم ہوتے ہیں کچھ فعل ہوتے ہیں، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میں نے کچھ پہچان بتائی تھی، تو ہدن کیا ہے، اسم ہے یا فعل ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، تنوین ہے اس کے اوپر. تنوین جو ہے وہ اسم کی پہچان ہے. ہدن کا معنی ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں ہدایت ہے نا، ہدایت. ہدن کا معنی ہے ہدایت ہے، ٹھیک ہے، ہدایت ہے. للمتقین، یہ کتنے الفاظ ہیں للمتقین؟ کتنے الفاظ ہیں؟ دو ہیں، ٹھیک ہے، تین نہیں ہے، دو ہیں. کیسے؟ لام، اچھا ہاں، جنہوں نے تین کہا شاید انہوں نے ال کو بھی ایک اسم کہا، ٹھیک ہے نا، ال کو بھی ایک لفظ کہا، رائٹ، ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. جنہوں نے تین کہا انہوں نے بھی صحیح کہا، لیکن دیکھیں ال جو ہے نا، صحیح بات ہے وہ الگ ایک حرف ہے، لیکن اگر سم ٹائمز جس طرح سے الکتاب تھا تو ہم نے ال کو نہیں کاؤنٹ کیا تھا، ٹھیک ہے، تو کبھی کبھی ال کو کاؤنٹ کریں گے کبھی نہیں کریں گے. یہاں پر للمتقین، لام زیر لی کا مطلب ہوتا ہے واسطے لیے، ٹھیک ہے، لام زیر لی کا مطلب واسطے یا لیے. المتقین، تو یہاں پر المتقین، ال کا معنی جو ہے اور متقین متقی ہے، ٹھیک ہے. تو جنہوں نے دو کہا وہ بھی صحیح تھے اور تین کہا وہ بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے. المتقین اور لام زیر لی واسطے. ہدل للمتقین، ہدایت ہے واسطے ان کے جو متقی ہیں. الذین، لاسٹ ٹائم ہم نے الذین پڑھا تھا، کیا الذین ہم نے پڑھا ہے پہلے؟ وہ لوگ جو، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ الذین جمع ہے ماشاءاللہ، اس لیے کہ یہاں پر یا نون ہے تو یہ جمع ہے. الذین، وہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں. للمتقین، اس کو کر لیا نا، للمتقین. او اچھا، دیکھیں للمتقین، لام زیر لی ایک حرف ہے، ال ایک حرف ہے اور متقین ایک حرف ہے، اس لیے تین ہے. اگر ہم ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور متقین، متقی کی جمع ہے، یہ بھی جمع ہے، یعنون آخر میں، اس لیے ٹھیک ہے، اوکے. الذین، وہ لوگ، یؤمنون، یؤمنون، یہ اب مجھے بتائیں اس کا ترجمہ ہے جو ایمان لاتے ہیں. یہ اسم لگتا ہے آپ کو یا فعل؟ یہ لفظ اسم لگتا ہے یا فعل؟ یہ فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ہوتا ہے ورب، ورب، ٹھیک ہے. یؤمنون، اچھا، ہاں ماشاءاللہ. اب دیکھیں ایک پہچان فعل کی کیا ہوتی ہے کہ کبھی یہ یا سے شروع ہوتا ہے تو وہ فعل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا کا ترجمہ وہ کرتے ہیں، وہ جو ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں. اچھا، اگر یہاں تا ہوتی نا تؤمنون، تو ترجمہ کیا ہو جاتا؟ تم ایمان لاتے ہو، ٹھیک ہے. یہاں پر تا ہو جاتی یا کے بجا تو ترجمہ کیا بن جاتا؟ تم ایمان لاتے ہو. لیکن یہاں پر یا ہے تو وہ ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں واؤنن ہے نا تو یہ جمع ہے، اگر یہاں واؤنن نہ ہوتا تو یہ واحد ہوتا، ٹھیک ہے. واؤنن اور یانون جو ہیں وہ آخر میں اکثر آتے ہیں، وہ جمع کے لیے آتے ہیں. تو یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں.
اگر تؤمنون ہوتا تو کیا ہوتا؟ ترجمہ مجھے بتائیں. تؤمنون ہوتا تو کیا ہوتا؟ تم ایمان لاتے ہو. اگر یہاں تا یا کے بجائے نون ہوتا، نؤمنو، نؤمنو ہوتا تو پھر ہم ایمان لائے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، ہم ایمان لائے. صحیح، ماشاءاللہ. تو یہاں پر یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں یا جو ایمان لاتے ہیں کی بات ہے. اچھا، بالغیبی، بالغیبی با کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم نے بسم اللہ میں پڑھا تھا. یؤمنو کا واحد ہوگا یؤمنو. اوکے، یؤمنو کا واحد ہوگا یؤمنو. واو نون لگ گیا تو جمع ہو گیا. ٹھیک ہے سلا. اچھا، بالغیبی با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. ماشاءاللہ. الغائب، ہم اردو میں غائب بولتے ہیں نا؟ ہم غائب بولتے ہیں اردو میں. تو یہ وہی معنی میں. ٹھیک ہے، غائب پر ایمان لاتے ہیں. جو چیزیں نظر نہیں آتی ہمیں، اننون چیزیں، ان کو غائب کہتے ہیں. تو اردو میں بھی صحیح سیم ہے ورڈ. ٹھیک ہے. اچھا، یقیمونا، و جو ہوتا ہے اس کے کچھ اور معنی بھی ہیں، لیکن یہاں پر وا کا مطلب کیا ہے؟ اور. ٹھیک ہے، اور. وا کا مطلب اور. ٹھیک ہے. واللہ جب بولتے ہیں تو ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ قسم اللہ کی. تو وہ واو قسم کے لیے ہوتا ہے. اور واو کبھی کبھی حال بتانے کے لیے بھی آتا ہے. تو وہ انشاءاللہ جب آئے گا میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے. یہاں پر واو جو ہے موسٹلی واو کا ترجمہ اور ہوگا. ٹھیک ہے. اور یقیمونا، یقیمونا ہم اردو میں بولتے ہیں نا قائم کرنا کسی چیز کو، ہم بولتے ہیں نا قائم کرنا. یہ سیم ہے. یقیمونا سیم ہے. ماشاءاللہ سلمہ بھی موجود ہے آج. اچھا، اگر یہاں پر یا کو ہٹا کے تا کر دے تو کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ تقیمونا ہوتا تو کیا ہوتا ترجمہ؟ تم قائم کرتے ہو. اگر یہاں پر نون لگا دے نقیمو تو پھر کیا بنتا؟ ہم. ماشاءاللہ. اور دیکھیں اگر ہم حمزہ لگائیں نا، حمزہ یہاں پر لگا دے تو اقیمو، اقیمو پھر میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، میں قائم کرتا ہوں. تو حمزہ سے میں، نون سے ہم، تا سے تم، اور یا سے وہ. ٹھیک ہے. یقیمونا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ یقیمونا جمع ہے. کیسے جمع ہے؟ کہ اس میں واو نون ہے. تو وہ قائم کرتے ہیں، وہ قائم کرتے ہیں. اقیمونا حمزہ سے اقیمو، اقیمو حمزہ آ گیا تو میں قائم کرتا ہوں. نون آ گیا تو ہم قائم کرتے ہیں. تا آ گیا تو تم قائم کرتے ہو. اور یا آیا تو وہ قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور جمع ہے اس لیے کہ واو نون ہے. ٹھیک ہے. الصلاۃ، الصلاۃ، صلاۃ ہم اردو میں بولتے ہیں نا، تو یہ تو آسان ہے. الصلاۃ نماز. ٹھیک ہے. الصلاۃ نماز. اصل میں صلاۃ صرف صلاۃ ہوتا نا، تو کبھی کبھی صلاۃ کا معنی قرآن میں دعا بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. جسے ہم کہتے ہیں صلی، درس شریف میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، تو ہم اس وقت دعا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن الصلاۃ اللہ آ گیا اور قرآن میں اکثر الصلاۃ ہی آیا ہے، تو یہ نماز ہے. ٹھیک ہے. جس طرح الکتاب سے مطلب قرآن ہے، تو یہ الصلاۃ نماز. اچھا، وا کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا کیا ہوتا ہے؟ اور. ماشاءاللہ. مما یہ کتنے الفاظ ہے؟ کون بتائے گا؟ مما کسی کو پتا ہے؟ یہ دو ہے. من، ایک من ہے اور ایک ماں ہے. من کا مطلب ہم نے پڑھا ہے کہیں سے؟ من ہم نے پڑھا ہے پہلے، من سے. ماشاءاللہ. من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو من کا مطلب سے، اور ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو. ٹھیک ہے. جو. مما اس میں سے جو.
ٹھیک ہے. اچھا رزقناہم، رزقناہم، یہ کتنے الفاظ دکھ رہے ہیں آپ کو؟ رزقناہم کتنے الفاظ ہیں؟ 3 ہے نا. دیکھیں رزقا کا مطلب ہوتا ہے، ہم اردو میں بولتے ہیں نا رزق، رزق بولتے ہیں نا، تو یہ فعل ہے. رزقا مطلب رزق دیا، ٹھیک ہے، رزق دیا. رزقا رزق دیا. نا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اہدنا، ہم نے پڑھا تھا نا اہدنا، تو ہم نے رزق دیا، ہم نے، ٹھیک ہے، رزق دیا ہم نے. رزقنا رزق دیا ہم نے. ہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم کا مطلب ان کو. ہم جو ہے یہ ہی کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ہی واحد ہے اور ہم جمع ہے. رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ينفقون ہم نفقہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ينفقون ہم اردو میں بولتے ہیں. نان نفقہ کسی کو یاد ہے؟ نفاق فی سبیل اللہ کسی نے سنا ہے؟ نفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور نان نفقہ ہم بولتے ہیں جو خرچہ دیا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے. تو خرچ کرنا ہم اردو میں بولتے ہیں. تو یہ اسی سے نون فا قاف نفق جو ہے یہ اسی سے ہے. اچھا اب یا یہاں پر ہے تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ خرچ کرتے ہیں. اب ترجمہ جمع کا کیوں ہے یہاں پر؟ ينفقون، کیوں جمع کا ترجمہ کیا میں نے؟ وہ خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ واو نون ہے. اوکے ماشاء اللہ. ينفقون والذین، واو ہم نے پہلے سے پڑھ لیا، واو کا ترجمہ. اور ہاں ماشاء اللہ دو اسپین واو اور الذین ہم نے پڑھ لیا، دوبارہ آ گیا. دیکھیں الذین آلریڈی کتنی بار آ گیا نا، وہ لوگ جو یؤمنون دوبارہ آ گیا، وہ ایمان لاتے ہیں. بیما بیما بی ساتھ ماں کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا مم ماں میں جو، ٹھیک ہے، ساتھ اس کے جو. انزلا انزلا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا انزلا، کیا بولتے ہیں اردو میں اس سے ملتے جلتا لفظ؟ نازل ہوا یا انزال یا شان نزول بولتے ہیں نا. ہاں ماشاء اللہ یہ اسی سے ہے. انزلا نازل کیا گیا، ٹھیک ہے، انزلا نازل کیا گیا. اچھا الیکا یہ کتنے الفاظ ہیں؟ الیکا 2 ہیں ماشاءاللہ، 2 ہیں. الا اور کا. الا کا مطلب ہوتا ہے طرف، دیکھیں اردو میں بھی الا ہم اسی معنی میں بولتے ہیں. مرسل الیہ بولتے ہیں، الداعی الی الخیر بولتے ہیں، ٹھیک ہے. الا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں طرف. اور کا مطلب ہوتا ہے آپ کے. الیہ کا طرف آپ کے، ٹھیک ہے. اچھا وہ پھر سے آ گیا، ماں پھر سے آ گیا، انزلا پھر سے آ گیا، ٹھیک ہے، من پھر سے آ گیا. یہ سارے الفاظ ہم پڑھ چکے ہیں. قبلی کا یہ کتنے الفاظ ہیں؟ قبلی کا، قبل کا مطلب اردو میں بھی ہم بولتے ہیں قبل از وقت، کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیفور ماشاءاللہ. تو قبلی کا آپ سے پہلے، اور کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، قبلی کا آپ سے پہلے. و اور بالآخرتی یہاں پر اس کا آسان ہے ترجمہ، کتنے الفاظ ہیں؟ با ساتھ، آخرہ ہم اردو میں بھی جانتے ہیں نا، آخرہ ہم کس کو بولتے ہیں؟ آخرت قیامت، ٹھیک ہے. اچھا اینڈنگ، آخر اینڈنگ بولتے ہیں نا اردو میں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے. ہم پھر سے آ گیا، وہ الآخرہ، ہاں اگر ہم ال کو بھی کاؤنٹ کریں تو یہ 3 ہو گئے، لیکن چونکہ الآخرہ قیامت کا ایک نام ہے اس لیے یہاں ہم 2 ہی کہیں گے، ٹھیک ہے.
بالآخرہ با ساتھ الآخرہ قیامت. اوکے. تو چونکہ بعض اوقات ال جو ہے وہ اس کو خاص نام ہوتا ہے جو اسی طرح پہچانا جاتا ہے، تو اس وقت ہم ال کو الگ سے ترجمہ نہیں کریں گے. وبالآخرت ساتھ آخرت کے، ہم وہ یوقنون. یوقنون اردو میں ہم بولتے ہیں، کچھ ملتا جلتا لفظ ہم بولتے ہیں اردو میں. یقین کرنا، ماشاء اللہ، یقین کرنا سیم روٹ ورڈ ہے یہ بھی. اور یوقنون تو یا ہے تو پھر کیا ترجمہ کریں گے؟ او. اور پھر واو نون ہے تو کیا کریں گے؟ جمع کا ترجمہ کریں گے. وہ یقین رکھتے ہیں، وہ یقین رکھتے ہیں. اولائکا پھر سے آ گیا، اولائکا یہی لوگ، کہ یہ جمع ہے، یہی لوگ. اولائکا جو ہے یہ جمع ہے، یہی لوگ. اعلیٰ، اعلیٰ پھر سے آ گیا. اعلیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوپر. ہدن، ہدن ہدایت کے ہیں، یہی لوگ اوپر ہدایت کے ہیں. ٹھیک ہے. کیا یہ یقینونا، یقینونا جمع ہے، یقینونا واو نون آخر میں تو یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. اولائکا وہ لوگ، ترجمہ وہ لوگ ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اصل ترجمہ وہ لوگ ہے. یا بھائی یہی لوگ کیوں آیا ہے؟ دیکھیں جس طرح سے ذالکل کتابوں میں ہم نے الٹا ترجمہ کیا تھا، یہاں کیوں کیا ہے الٹا ترجمہ؟ کہ یہ عظیم لوگ ہیں جن میں یہ خصوصیات ہے نا، کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ بہت عظیم لوگ ہیں، اس لیے ان کو اولائے کا یوز کیا ہے، حالانکہ یہ ہاں اولائی ہونا چاہیے، قریب کا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہی لوگ ترجمہ ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس کی عظمت کی وجہ سے، ورنہ یہ اصل میں اولائے کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ. ٹھیک ہے. اولائے کا یہی لوگ، اعلیٰ اوپر، ہدن ہدایت کے ہیں، من ربہم. یہ کتنے الفاظ ہیں؟ من ربہم، من سے، ربی ہم نے پہلے پڑھ لیا، رب ہم ان کے، ان کی رب کی طرف سے. ٹھیک ہے. اپنے رب کی طرف سے. ماشاءاللہ. وہ اور اولائے کا پھر سے آ گیا یہی لوگ، یہی لوگ ہیں، ہم وہ، المفلحون. المفلحون، یہاں پر جو ہے خاص بنا رہا ہے. الی مینس ٹوورڈز. ہاں وہ المفلحون، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ المفلحون یہ جمع ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں جو ہے صرف خاص بنا رہا ہے، جیسے مفلح، مفلحون جو ہوتا وہ کوئی بھی مفلح ہوتا، المفلحون یہ وہ خاص لوگ ہیں جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جن کے اندر یہ خصوصیات ہیں. تو یہ جو ہے وہ معرفہ بنا رہا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم الگ سے نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں. صحیح. اوکے. ماشاءاللہ. ہمارا 5 آیت پوری ہو گئی. وہ مفلح، فا لام ہا، فا لام ہا. ٹھیک ہے. فلاح، فا لام ہا. اور اس کا ہے یقین، یا قاف نون. ٹھیک ہے. اور اس کا ہے قاف با لام.